مشت زنی کا آسان اور سستا علاج۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مشت زنی کیا ہے، مشت زنی کے نقصانات اور اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ مشت زنی ایک جنسی قاتل نشہ ہے۔ مشت زنی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مشت کا مطلب ہاتھ اور زنی کا مطلب زنا ہے، یعنی کہ ہاتھ سے زنا کرنا۔ یہ عادت آہستہ آہستہ نشے کی حد تک چلے جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مشت زنی کرنے والا اس سے باز نہیں رہ سکتا۔ ایسا سب ہونے کی وجہ موبائل اور گندی فلمیں دیکھنا ہے۔ زیادہ تر جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں ان میں کم از کم عمر والے بچوں کی عمر 10 سے 12 سال ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ شادی شدہ مرد بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ایک لڑکا 15 سال کی عمر میں مشت زنی شروع کرتا ہے اور اس کی شادی 30 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو وہ 15 سال مشت زنی کر چکا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے نفس کی سختی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ نفس کا ٹیڑھا پن، پیشاب کے ساتھ قطروں کا آنا، یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشت زنی کرنے سے جنسی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ مشت زنی کے اثرات: یادداشت کا کم ہو جانا، تھکاوٹ اور سستی، نظر کا کمزور ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جانا، جسم اور جوڑوں میں درد اور بالوں کا گرنا اور سفید ہو جانا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے حل اور علاج کی۔ جو نقصان اتنے سالوں میں ہوا ہے اس کے لیے علاج تو لازمی ہے، لیکن جو کام آپ نے خود کرنے ہیں وہ آپ ضرور کریں۔ سب سے پہلی بات کہ جب تک آپ اس کو اندر سے قابو نہیں کر پاتے تب تک آپ جتنی مرضی دوائیاں استعمال کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشت زنی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ پر پورا کنٹرول کرنا ہوگا۔ مشت زنی سے بچنے کے لیے آپ گندی فلموں کا دیکھنا اور موبائل کا زیادہ استعمال کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیں، رات کو جلدی سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ بھوک لگانے والے سیرپ اور ملٹی وٹامن ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اور ورزش کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب بھوک لگے تو صحت مند خوراک کھائیں، جیسے کہ پھل، فروٹ، جوس اور خون پیدا کرنے والی چیزیں، گوشت، مچھلی، دیسی مرغ، سبز پتوں والی سبزیاں جیسے کہ پالک، میتھی اور حلیم کی طرح بنی ہوئی مکس دالیں، کھجور، شہد اور دودھ کا بھی متوازن استعمال کریں۔ برگر، پیزا اور گیس والی چیزیں یعنی کہ ڈرنک کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ صحت مند زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ لوگ طبیب سے تب مشورہ لیتے ہیں جب شادی میں 1 ماہ رہ گیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو شادی کے 3 ماہ بعد آتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب تک آپ فٹ نہ ہوں شادی مت کریں۔ ابھی تو صرف آپ اس مصیبت سے دوچار ہیں، آپ اپنی لائف پارٹنر کو اس کی سزا ہرگز نہ دیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔